بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں اور آج اسلام آباد میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور یہ ایک اجلاس ہے پارلیمنٹ کا، اور اس میں ایک اہم بل آج منظور ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اپوزیشن نے جو ایک اپوزیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے، اور وہ کس لیے طلب کیا گیا ہے، پھر بلاول زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آج پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی جو احتجاج کا اعلان کیا ہے، وہ اصل میں کیا معاملہ ہے، اور پھر حکومت نے جو بڑی ایک کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ جو معاملہ ہے آئی ایم ایف کا، اور آئی ایم ایف سے جو جائزہ ہے جو قرض پروگرام کا، اس کو ملتوی کرنے میں پاکستان کی جو حکومت ہے اور وزارت خزانہ وہ کامیاب ہوئی ہے، اس کی مختصر تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف کے حوالے سے ایکسٹینشن یا نئے آرمی چیف کے حوالے سے جو بات کی تھی، اس پر پاکستان مسلم لیگ نون تکلیف میں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان نے خطرناک سیاسی چال چلی ہے، اور اس بنیاد پر وزیر اعظم عمران خان اپنا یہ جو سال ہے یہ گزاریں گے، اور عمران خان بلیک میل کریں گے۔ کس کو؟ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا ان کو کریں گے کہ توسیع دی جائے، یا اگلوں کو کریں گے جو اگلا آنے والا ہوگا۔ یہ مسلم لیگ نون کا ایک خوف ہے۔ مسلم لیگ نون کی بدقسمتی یہ ہے، یا اپوزیشن کی بدقسمتی یہ ہے کہ نومبر میں آرمی چیف نے جانا ہے، اور نومبر تک وزیر اعظم عمران خان نے رہنا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے جو قانون کے مطابق ہیں، جو پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے حکم پر امینڈمنٹ کی تھی، وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ جب وہ سامنے آ جائیں گی تو مسلم لیگ نون کو تکلیف یہ ہے کہ عمران خان کہیں بارگیننگ نہ کر لیں، اور ہمیں جو امید لگی ہے وہ امید نہ ٹوٹ جائے۔ جب ان کو منہ توڑ کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی ڈیل یا ڈھیل نہیں ہے، اس کے باوجود وہ امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں۔ آج کیا کہا ہے اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان نے درخواست کی تھی آئی ایم ایف سے کہ جو منی بل ہے، جو ضمنی بل تھا، جو بجٹ تھا، منی بجٹ، اس کو منظور کروانے کے حوالے سے، کیونکہ پہلے یہ بجٹ کی منظوری کی قرارداد پیش کی گئی قومی اسمبلی میں، جس کو منظور کر لیا گیا، وہاں سے سینٹ گئی، وہاں بھی قرارداد منظور ہوئی۔ اب یہ بل منظور کروایا جانا ہے۔ جب بھی کوئی بل پیش کرنا ہوتا ہے پہلے قرارداد پیش کی جاتی ہے، اور اس قرارداد کو منظور کرنے میں صرف 3 اپوزیشن کے لوگ کھڑے ہوئے تھے اس کی مخالفت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، یا باقی، جب آپ نے قرارداد منظور ہونے دی تو اب بل آپ کیسے روکیں گے؟ اور بلاول زرداری اور شہباز شریف نے جو آج اناؤنسمنٹ کی ہے، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان کی جانب سے $6 ارب کے قرض پروگرام پر 12 جنوری کو جو طے شدہ نظر ثانی تھی آئی ایم ایف کی طرف سے، اس کو ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی، جس کو قبول کیا گیا آئی ایم ایف کی طرف سے۔ اب یہ جو جائزہ ہے، یہ جو جائزہ رپورٹ ہوگی یا جائزہ لیا جائے گا آئی ایم ایف کی طرف سے، وہ 28 یا 31 جنوری کو ہونے کا امکان ہے۔ ضمنی فنانس بل 2021 المعروف منی بجٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ترمیمی بل 2021 کے ساتھ 30 دسمبر 2021 کو قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے بعد 4 جنوری کو یہ سینٹ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور یہ جو معاملہ ہے $6 ارب کی توسیع فنڈ سہولت کے چھٹے جائزے کو آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری مل چکی ہے، اور حکومت کا پہلے یہ ارادہ تھا کہ 12 جنوری کو ہونے والے آئی ایم ایف بورڈ کے اجلاس سے پہلے دونوں بلز منظور کروا لیے جائیں۔ اگر پارلیمنٹ منظور کر لیتی ہے تو منی بجٹ اور خصوصاً سیلز ٹیکس استثناء واپس لے کر 3 کھرب 43 ارب روپے کی اضافی آمدنی پیدا ہوگی، جو کہ مجموعی ملکی پیداوار جی ڈی پی کے 6% کے برابر ہے۔ اور اس حوالے سے اب جو اجلاس ہے اور وہ جو معاملہ ہے، اس پر وزیر اعظم عمران خان نے کیونکہ یہ کہا تھا، اور وزیر اعظم عمران خان نے 10 جنوری کو یہ طلب کیا تھا اجلاس پارلیمنٹ کا اس کی منظوری کے حوالے سے، لیکن اب بڑی تکلیف میں ہے۔ اور کون تکلیف میں ہے؟ تکلیف میں اپوزیشن ہے، اور اپوزیشن نے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے، احتجاج کا اعلان کیا ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی، اور اس کو غیر آئینی کہا گیا۔ اور یہ جو اپوزیشن کی طرف سے ضمنی مالیاتی بل 2021 پر بحث کے دوران سینٹ کی جو ایک قائمہ کمیٹی برائے خزانہ ہے، اس کے اراکین نے کہا تھا کہ مجوزہ ٹیکس اقدامات سے مہنگائی کا سونامی آئے گا، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ غیر آئینی ہے اور اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ اس پر اب اپوزیشن نے ایک تو احتجاج کرنے کا اعلان کیا، اور دوسری طرف اپوزیشن نے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا ہے، اور یہ اس اجلاس میں شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے جو ہیں چیئرمین پی پی کے بلاول بھٹو زرداری،
وہ بھی پیش ہوں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے باقی جو ممبران ہیں وہ بھی پیش ہوں گے، اور اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو منی بجٹ ہے اس کو کیسے روکا جائے اور کیسے اس سے جان چھڑوائی جائے اور کیسے سارے معاملے کو دیکھا جائے۔ منی بجٹ کے حوالے سے ان کو تکلیف یہ ہے، آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کو پہلی دفعہ نہیں جا رہا، پاکستان 30 سال سے بدقسمتی سے آئی ایم ایف کے پاس جاتا رہا، اور جو ہماری پچھلی حکومتیں تھیں انہوں نے جو قرضے لیے وہ قرضے ہڑپ کر گئے، کوئی سوئس بینک بھرتا رہا، کوئی لنڈن میں جائیدادیں بناتا رہا، پاکستان اور پاکستانیوں کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ پھر ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ پہلے جو مختلف ممالک تھے وہ بھی قرضے دے دیتے تھے، اور ان کے ذاتی تعلقات تھے، ذاتی تعلقات کی بنیاد پر یہ ملک کو نقصان پہنچا دیتے تھے اپنے ذاتی تعلقات کو۔ جیسے دیکھیں مودی گھر آ جاتا ہے بغیر ویزے کے، اس کو جو شادیوں پر بلایا جاتا ہے اور اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور اب بھارت یہ کہنے لگ گیا کہ جو مودی پنجاب میں نہیں جا سکتا اور پنجاب میں اس نے ضلع فیروز پور جانا ہے اور 30 منٹ تک اس کا جو کارواں ہے وہ رکا رہا، اور اس کے بعد بغیر سیکیورٹی کلیئرنس سے اس کو واپس جانا پڑا، لیکن وہ پاکستان میں آ گیا، لاہور میں اس کا جہاز اترا، جاتی عمرہ تک وہ پہنچ گیا، جاتی عمرہ میں شادی اٹینڈ کی، کوئی احتجاج نہ ہوا، قاتل کے خلاف کچھ نہ ہوا، کیونکہ وہ شریف خاندان کا مہمان تھا۔ تو یہ جو آئی ایم ایف کا معاملہ ہے، اور آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کے جو موجودہ معاشی حالات ہیں اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے، اس میں بہت بڑی وجہ کرونا کی وجہ سے معیشت کے جو حالات ہیں، مہنگائی جو ہے، اور اس کے بعد جو قرضے لیے ہوئے تھے ماضی میں لیے ہوئے تھے ان کا جو سود ادا کرنا ہے، ان قرضوں کی جو واپسی ہے، وہ بڑی چیزیں ہیں جو تکلیف دہ ہیں۔ آئی ایم ایف کے پاس جب بھی ریاست گئی ہے ان پچھلے 2-3 سالوں میں تو وہ خوشی سے نہیں گئے، آپشن کوئی نہیں ہے، حالات ایسے ہیں، اور جو ایک بہتری تھی، شاید امید تھی کہ عمران خان کی حکومت کو بہتری لائے گی، اور کچھ سیکٹرز میں بہتری آئی بھی، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو جتنی معیشت تھی اور جو بہتری لائی جا سکتی تھی، اس کرونا کی وجہ سے وہ معیشت ختم ہو گئی اور معیشت کو بڑا نقصان پہنچا، اور اس وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھی۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا کہ اس منی بجٹ کو رد کرنے کے لیے پہلے جب یہ بل آیا تو اس بل قرارداد آئی تو اس قرارداد کو تو یہ مسترد نہ کر سکے، اور قرارداد تو منظور کروا لی قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی۔ اب وہ بل منظور کرنا ہے، اور یہ آئی ایم ایف کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایسے میں جو یہ بل تھا اور یہ جو منظوری کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا، اور اس سے پہلے اب یہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس کرنے جا رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج کریں گے، اور ہم بھوک ہڑتالی کیمپ کریں گے، اور اس میں بلاول زرداری وہاں پر شرکت کریں گے، اور بلاول زرداری شرکت کر کے یہ پوری قوم کو یہ پیغام دیں گے کہ وہ بھوکے کھڑے ہیں۔ زرداری کا بیٹا جو اربوں روپے کے محلات میں رہتے ہیں وہ بھوکا کھڑا ہے پاکستان کے لیے، اور سندھ میں انہوں نے ندیاں بہا دیں، خوشحالی کی اور ترقی کی، اور اب کیونکہ باقی جو صوبوں میں ترقی نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، مہنگائی ہے، اس وجہ سے باقی لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں، تو وہ اس ایک کیمپ بھی، ہڑتالی کیمپ، بھوک ہڑتالی کیمپ بھی ہوگا۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھرپور بدتمیزی اور احتجاج کریں گے، اور پارلیمنٹ کے باہر بھی ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ پھر آ جاتا ہے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا معاملہ۔ آرمی چیف کے حوالے سے ضمنی ایک سوال پوچھا گیا وزیر اعظم عمران خان سے، اور یہ سوال وزیر اعظم عمران خان سے ایک انٹرویو کے دوران بھی پوچھا گیا، کیبنٹ میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، جو ترجمان ہیں حکومت کے، انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی، اور جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، قمر باجوہ کو جب 2 سال پورے ہوں گے ان کی ایکسٹینشن کے، تو کیا ان کو مزید ایکسٹینشن دی جائے گی یا نیا آرمی چیف لایا جائے گا تو کس کو لایا جائے گا، اور کیا آئی ایس آئی چیف کی طرح کچھ معاملات ہوں گے؟ اب یہ ایک نیچرل سوال ہے، اور یہ آنا تھا، اور پہلے بھی ایسے ہوتا ہے، جب بھی کسی آرمی چیف نے آنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اب معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ ساری چیزیں سن کر، یہ سارے معاملات دیکھ کر، پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل نے آج ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف کے حوالے سے اتنا جو پری میچیور، نومبر میں ان کا ٹینیور پورا ہونا ہے، اور ہمیشہ نومبر سے یا جب بھی ان کا ٹینیور مکمل ہونا ہوتا ہے
تو 3 ماہ پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے یا اس کے اوپر چیزیں لائی جاتی ہیں، تو یہ جو 3 ماہ تو کیا 1 سال پہلے، تقریباً 1 سال پہلے وزیر اعظم عمران خان نے جو خطرناک سیاسی کارڈ کھیلا ہے، یہ ریاست کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ اب یہ بات پاکستان مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ 2022 کا سال جو کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ عمران خان کے لیے مشکل ہو سکتا تھا، اب نون لیگ کو یہ لگنے لگ گیا ہے کہ عمران خان کے پاس ایک سیاسی کارڈ ہے اور وہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، اور اس پر جو وزیر اعظم عمران خان ہے وہ کہیں نہ کہیں بارگیننگ کریں گے، یہ مسلم لیگ نون کو لگتا ہے۔ اب مسلم لیگ نون نے آج ہی سے اس کے اوپر واویلا مچانا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری ہمیشہ آخری 3 ماہ میں ہوتی ہے، اور اب اس سے پہلے توثیق کی بات کرنا سیاسی کارڈ ہے، اور اس وقت حکومت آرمی چیف کی تقرری پر خطرناک سیاسی کارڈ کھیلنا چاہ رہی ہے، اور ہم اس معاملے کی مذمت کرتے ہیں۔ جو ساری زندگی خود یہی کام کرتی رہی ہے، آج وہ مذمت کر رہی ہے، اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس کے اوپر سیاسی کارڈ نہ کھیلیں عمران خان۔ عمران خان نے تو ایک سمپل سی بات کی ہے، لیکن مسلم لیگ نون اب خوف میں مبتلا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے یہ جو سارا معاملہ ہے اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آیا کوئی یہ ریلیف ملے گا نہیں ملے گا، اور نون لیگ نے جو ڈیل کی امیدیں لگا رکھی تھی، پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ نے اس کو ختم کر دی، اور اب یہ جو معاملہ ہے کہ جس کے اوپر یہ ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں، اور یہ جو سیاسی کارڈ خود نون لیگ کہہ رہی ہے، تو کیا یہ واقعی کوئی سیاسی کارڈ ہے اور عمران خان کو اس سے فائدہ ہوگا اور اپوزیشن کو نقصان ہوگا؟ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔